دیکھیں بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں عام انتخابات 2024 کے لیے جنرل نشستوں پر عام انتخابات کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال کا آخری روز ہے۔ آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر لگائے گئے اعتراضات کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے جنرل نشستوں پر عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری روز ہے۔ آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر لگائے گئے اعتراضات کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے NA 120 سے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ مریم نواز کی لیگل ٹیم نے کاغذات نامزدگی مکمل کرائے۔ لیگل ٹیم کے مطابق کاغذات مکمل ہو گئے، کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے NA 120 سے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ مریم نواز کی لیگل ٹیم نے کاغذات نامزدگی مکمل کرائے۔ لیگل ٹیم کے مطابق کاغذات مکمل ہو گئے، کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا ہے۔ MQM اور مسلم لیگ نون نے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق کر لیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تو شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے MQM اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نواز کا وفد MQM کے مرکز بہادر آباد پہنچا، جہاں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر کراچی ہے، جس میں ٹینکر مافیا کا راج ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے، تجارت، صنعت کاری، کامرس، ٹریڈ، بینکنگ کا یہ مرکز ہے، شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے، لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے، آج بھی یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ وہ چھکڑا بسیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں بھی شاید ایسی اس سے بہتر بسیں چلتی ہوں گی۔ میں کسی کے اوپر یہاں پر الزام تراشی کرنے نہیں آیا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کے لیے ہم سب مل کر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف کو MQM کے مرکز بہادر آباد پر خوش آمدید کہتے ہوئے کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچے۔ دعاگو ہے MQM اور نواز لیگ کے درمیان ہم آہنگی ہمیشہ قائم رہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے حوالے سے ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں، جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ میں اس کی بنیاد پر ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ MQM کے ساتھ مل کر معاشی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ مخلوط حکومت کے قیام کے بعد دونوں سیاسی جماعتوں کا تعلق مضبوط ہوا، انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے شہر سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت نواز شریف، شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اجلاس میں لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے پارٹی ٹکٹ کے لیے حتمی انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت میاں نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں۔ اجلاس میں لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے پارٹی ٹکٹ کے لیے حتمی انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بلوچستان سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، چنگیز مری، جعفر مندوخیل، سردار عبدالرحمن کھیتران سمیت دیگر بڑی سیاسی شخصیات نون لیگ کے ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان سے بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ نون لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ PP1 سے حاجی میر حسن، PB2 سے جعفر مندوخیل، PB3 سے عبدالجبار کاکڑ، PB4 سے سردار عبدالرحمن کھیتران کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ PB5 سے محمد خان، PB6 سے سردار مسعود علی خان، PB7 سے نور محمد، PB8 سے میر دوستین ڈومکی، PB9 سے نواب چنگیز مری
اور پی بی 12 سے میر قاسم کردگیلو، پی بی 13 سے میر شوکت علی، پی بی 14 سے محمد خان، پی بی 15 سے سلیم احمد اور پی بی 16 سے میر فائق جمالی اور پی بی 18 سے حضور بخش، پی بی 19 سے میر فیاض طارق زہری، پی بی 20 سے سردار زادہ عالم خان بزنجو اور پی بی 21 سے جام کمال خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے دیگر حلقوں سے دیگر اہم امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آج ضلع شیخوپورہ جائیں گے۔ شہباز شریف فاروق آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ صدر مسلم لیگ نون 8 فروری 2024 کے حوالے سے عوام اور کارکنوں کو پارٹی کا اہم پیغام دیں گے۔ آج ہونے والا جلسہ مسلم لیگ نون کی عوامی سرگرمیوں کا آغاز ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ شیخوپورہ میں انتخابات کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف فاروق آباد شاہین گراؤنڈ میں آج جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں شاہد رفیق۔ جی شاہد۔ جی بالکل، اس وقت میں شاہین گراؤنڈ فاروق آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پہ آج سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اگر ہم اس وقت پنڈال میں تیاریوں کی بات کریں تو 10,000 سے زائد جو ہے وہ کرسیاں اس وقت لگا دی گئی ہیں، جبکہ سٹیج جو ہے وہ 20 فٹ اونچا اور 100 فٹ چوڑا جو ہے وہ سٹیج لگایا جا رہا ہے۔ تیاریاں کی جا رہی ہیں، پنڈال کو چاروں طرف سے فلیکسی سے سجا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی کے جو ہے وہ فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جلسہ گاہ میں لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے پنڈال میں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جہاں تک ہمیں متوقع ہے کہ وہ 12 بجے سے لے کے 1 بجے کے درمیان جو ہے میاں سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جی، مسلم لیگ نون اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت کے درمیان ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لیاقت مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جی ڈی اے سربراہ پیر سبقت اللہ شاہ راشدی سے راجہ ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق، سردار ریاض صادق، رانا مشہود، ذوالفقار مرزا، حسنین مرزا، ایاز لطیف پلیجو، بشیر میمن، نہال ہاشمی اور دیگر رہنما موجود تھے۔ رہنماؤں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور تعاون پر اتفاق ہو گیا۔ پیر صدردین شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کے ہونے کے باوجود سندھ کے ہر محکمے میں چور بازاری موجود ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ نگران وزیر اعلیٰ چیف جسٹس رہے ہیں، وہ تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو سندھ کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے، ماضی کی حکومت کا تسلسل ہے، اور وہی سسٹم آج بھی کام کر رہا ہے۔ چیف منسٹر ان سب کا تاج بنا ہوا ہے، اور ہمیں امید تھی کہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے، بڑا ترازو تول کے ہر چیز لے کے چلے گا، ہمیں بھی برابر لے کے چلے گا۔ جو ہمارا ترازو ہوا میں اڑ رہا ہے، دوسری سائیڈ کے ترازو پہ پورا وزن ڈال دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوئی ہے، جی ڈی اے کے دوستوں کے گلے شکوے ہیں جو بڑے میاں صاحب تک پہنچائیں گے۔ 15 سال سے سندھ کھنڈر بن چکا ہے، پیپلز پارٹی پنجاب سے الیکشن لڑ رہی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ اس طرح ہم سندھ سے اتحادیوں کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس پہ ان کے خدشات ہیں، ان کے یہ تحفظات بھی ہیں کہ ماضی میں آپ نے ہمیں اس طریقے سے پیٹرنائز نہیں کیا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ مل کے طے کیا ہے کہ جی ڈی اے، پی ایم ایل این اور جے یو آئی سے ہماری پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ایم کے ایم کے مرکز سے ہم ہو کے آ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ ملاقات کے دوران طے پایا کہ جس سیٹ پر کسی بھی اتحادی پارٹی کا طاقتور امیدوار ہوگا اسی کو تمام پارٹیاں سپورٹ کریں گی۔ کیمرہ مین شیراز خان کے ساتھ لیاقت مغل، کراچی۔ اب تک وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے کراچی میں پانی مہیا کرنے کے لیے پانی کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے دیے، جبکہ دھاندلی کے ذریعے نواز شریف کا اقتدار نہ چھینا جاتا تو کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ مکمل ہو جاتا۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر پانی سے محروم ہے، تعلیم اور صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کریں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، کروڑوں لوگ کراچی میں محنت کر کے اربوں ڈالر کماتے ہیں، یہ شہر پاکستان کا گیٹ وے کہلایا جاتا ہے۔ یہ شہر قائد جو روشنیوں کا شہر ہے، اس کی ایک
अपनी तारीख है। करोड़ों लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं और अरबों डॉलर का सरमाया लगाकर अरबों डॉलर कमाते हैं एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। लाखों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है और इस तरह कराची पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है। उन्होंने कहा कि कराची में भत्ताखोरी होती थी और पर्ची सिस्टम चलता था। अजीम सनअतकार इस शहर को खुदा हाफिज कह रहे थे। 1993 में कराची का अमन तबाह हो चुका था, लेकिन नवाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बेअमनी को खत्म किया। जब वो तीसरी मरतबा वजीर आज़म मुंतखब हुए तो कराची में अमन तबाह हो चुका था। बोरियों में लाशें डालकर फेंक दी जाती थीं, भत्ताखोरी होती थी, पर्ची सिस्टम चलता था और कराची के अजीम सनअतकार इस शहर को खुदा हाफिज कह रहे थे। सनतें यहाँ से शिफ्ट हो रही थीं और उस वक़्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत के साथ तावन हासिल करके इस बदअमनी को हमेशा के लिए ख़त्म किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने शहर में पानी मुहैया करने के लिए पानी के मंसूबों के लिए अरबों रुपए दिए, जबकि धांधली के जरिए नवाज शरीफ का इख्तिदार न छीना जाता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मंसूबा मुकम्मल हो जाता। कराची शहर में पानी मुहैया करने के लिए K3 K4 के जो मंसूबे हैं उसमें अरबों रुपए मियां नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कंट्रीब्यूट किए। एक धांधली के ज़रिए उनका इक़्तिदार ना छीना जाता तो हैदराबाद कराची मोटरवे एक शानदार मंसूबा आज कभी का मुकम्मल हो गया होता। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि शहर से टैंकर माफिया का भी खात्मा किया जाएगा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर पानी से महरूम है। हम स्कूल, कॉलेजेस और सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे। पिछले 4 सालों में मुआशरे में जहर घोला गया, उसका खात्मा किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था कि जीडीए की तमाम जमातों से हमारे राबते और मुलाकातें हैं। दूसरे लोग हमारे साथ नहीं चले तो आगे हमारे लिए उनके साथ चलना मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बसीरत को नून लीग ने सराहा और इत्तफाक किया। ये तय किया कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आइन में तरमीम का काम होगा। नून लीग से तय पाया कि मिलजुल कर आगे बढ़ना है और आवाम की खिदमत करनी है। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि एमक्यूएम के सरबराह ने यकीन दिलाया कि हम इलेक्शन के बाद कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिसमें वजारतों की बंदरबांट हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ कहते हैं कि किसी मुजरिम को इंतखाब लड़ने के लिए जेल से छोड़ा नहीं जा सकता, सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला उजलत में किया गया। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या वो लाहौरियों को कराची जैसे हालात देना चाहते हैं? लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि साइफर समेत चेयरमैन पीटीआई के दीगर केसों में रिश्तेदारियां आड़े आ रही हैं। एक जज के कजन पीटीआई के रुकन और उम्मीदवार हैं। इखलाकी तौर पे इन्हें ये केस नहीं सुनना चाहिए था। तो क्या कामरान मियां खेल साहब को नहीं चाहिए था कि वो रिक्यूज करते, वो इस बेंच में बैठने से माजरत करते कि जब उनकी सियासी वाबस्तगी बिल्कुल क्लियर है और सबको पता है कि वो ना सिर्फ पीटीआई के रुकन हैं, उनके फैमिली मेंबर्स बाकायदा पीटीआई में शामिल हैं, तो फिर इन जज साहब ने इस केस को सुनने से माजरत क्यों ना की? अता तारड़ ने इतराफ किया कि पार्टी टिकटों पर इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन पार्टी सबको अकोमोडेट करेगी। काफ लीग और आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं। पार्टी फैसला अच्छा करे और जिसके हक में फैसला ना हो उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए ताकि सारे मिल के इलेक्शन लड़ें। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद है।
ہاں IPP کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, قافلی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, اور جو اس بات چیت کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ زیادہ ہے, ہم ایک بڑی پارٹی ہیں. رہنما مسلم لیگ نون نے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کسی ایک ہائی کورٹ کے پاس پورے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے کا اختیار نہیں ہے. کیمرامین عمران چشتی کے ساتھ فیصل ابراہیم, لاہور. اب تک PP رہنما سعید غنی نے شہباز شریف کے دعوے سفید جھوٹ قرار دے دیے. ویڈیو بیان میں سعید غنی نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی 2013 سے 2018 تک وفاقی حکومت رہی ہے. ان 5 برسوں میں نون لیگ نے سندھ میں کوئی قابل فخر منصوبہ بھی نہیں دیا. مسلم لیگ نون کراچی میں تنہا ایک بھی UC نہیں جیت سکتی تھی. انشاءاللہ تعالی جو انتخابات فروری 8 کو ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور ہم قومی اور صوبائی کی نشستیں بڑی تعداد میں جیتیں گے. بہتر یہ ہوگا کہ PMLN کوشش کرے, مختلف جماعتوں سے اتحاد بنائے, ان کا حق ہے, لیکن جو الزامات وہ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر جو ماضی میں رہی اس پر, یا جو دعوے کر رہے ہیں PMLN کی کارکردگی کی جو انہوں نے صوبہ سندھ میں کی ہے, وہ سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے اور یہی سبب ہے کہ صوبہ سندھ کے عوام نے 2002 سے لے کے 2018 تک جتنے انتخابات ہوئے پیپلز پارٹی کو مزید زیادہ ووٹ دیے ہر الیکشن میں اور مزید زیادہ نشستیں دی ہیں ہر الیکشن میں. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کر دی. مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 جنوری تک کی جائے گی. الیکشن کمیشن کے مطابق ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی. کاغذات نامزدگی سے متعلق ایپلیٹ ٹرائبیونل 19 جنوری تک اپیلیں نمٹائیں گے. مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی حتمی فہرست 23 جنوری کو آویزہ کی جائے گی. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسجد محمود کی دعوت ولیمہ کی تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا. تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شرکت کی. سابق صدر آصف علی زرداری, اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی ولیمے میں شریک. تقریب میں محمود خان اچکزئی, آفتاب شیرپاؤ, لیاقت بلوچ, قاری حنیف جالندری, مولانا عبدالغفور حیدری, سابق وزیر اعلیٰ کرم خان دورانی, سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی شریک تھے. تقریب میں بیوروکریسی تعلق رکھنے والے اعلیٰ افسران بھی شریک تھے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے اب تک. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.